اس کے بعد اگلی حدیث 1344 باب الصلاۃ علی الشہید، باب نمبر 72 الصلاۃ علی الشہید۔ حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثني يزيد بن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبة بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على اهل احد صلاته على الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم واني والله لا انظر الى حوضي الان واني اعطيت مفاتيح خزائن الارض او مفاتيح الارض واني والله ما اخاف عليكم ان تشركوا بعدي ولكن اخاف عليكم ان تنافسوا فيها۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام وصال سے آخری سال تھا، ہمیں ساتھ لیا اور احد کے شہداء کے مزارات پر گئے۔ اور یہ ویسے بتا رہا ہوں، آپ کے شارحین حدیث نے الگ تحقیق لکھا ہے کہ یہ حضور کے وصال سے قبل کا واقعہ ہے، چونکہ آگے حدیث یہ بخاری میں دوبارہ آئی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، اور راوی کہتے ہیں کہ اس منبر پہ خطاب کرتے ہوئے آخری منظر تھا جو ہم نے حضور کو دیکھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آگے حدیث میں یہ کلمات بھی آئے ہیں کہ ایسا حضور نے صلاۃ پڑھی جیسے الوداع کرنے والا پڑھتا ہے۔ تو اس پہ محدثین نے کہا کہ آخری سال کا واقعہ ہے، گویا 8 سال گزر گئے تھے شہدائے بدر، شہدائے احد کو۔ اب جو بات سمجھنے والی وہ یہ کہ آقا علیہ السلام نے تمام صحابہ کو ساتھ لیا اور ایک پورا اجتماع شہدائے احد کی زیارت کے لیے گیا۔ سو اجتماعی طور پر مزارات کی زیارت کو جانا سنت رسول ہے۔ زیارت کو جانا سنت رسول ہے، اور اکیلے ایک نہیں، جب آقا علیہ السلام گئے تو جمیع صحابہ کرام، چونکہ خطاب کیا ہے، سینکڑوں صحابہ آقا کے ساتھ گئے، تو گویا سینکڑوں صحابہ کا اجتماع ہوا۔ تو مزار ولی پر، مزار شہید پر سینکڑوں کا اجتماع ہونا اور زیارت کرنا یہ بھی سنت ہے، اسی کو عرس کہتے ہیں۔ یہ آقا علیہ السلام نے عرس منایا تھا، شہدائے احد کا عرس منایا تھا، سینکڑوں صحابہ کا اجتماع ہجوم لے کے تشریف لے گئے۔ آپ کہیں گے کیسے عرس ثابت ہوا؟ سنیے، جب آپ نے نماز پڑھ لی یا دعا فرما لی، دونوں معانی آئے ہیں شارحین کے ہاں۔ ثم انصرف الی المنبر، اب آگے آتا ہے کہ پھر آقا علیہ السلام منبر کی طرف متوجہ ہوئے اور منبر پہ قیام فرما کے خطاب کیا۔ چونکہ منبر پہ کھڑے ہو کر خطاب کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی تعداد کثیر تھی، 2 4 10 ہوتے تو منبر پہ قیام کر کے خطاب کی حاجت نہ تھی۔ 2 4 10 20 صحابہ ہوتے تو منبر پہ کھڑے ہو کر خطاب کی ضرورت نہ تھی۔ جب منبر پہ کھڑے ہو کے قیام فرمایا تو اندازہ ہوتا ہے کہ کثیر تعداد صحابہ کرام کی ہمراہ تھی، اور ان سب کو لے کے مزارات شہدائے احد پہ آئے۔ اب اگلا نکتہ، ثم انصرف الی المنبر، یہ تو قبریں تھیں شہدائے احد کی، یہ تو قبریں تھیں، وہاں منبر کہاں سے آ گیا؟ یہ تو قبریں تھیں شہدائے احد کی، منبر کہاں سے آ گیا؟ معلوم ہوتا ہے کہ منبر لے کر گئے تھے یا منگوایا گیا تھا۔ تو جاتے ہوئے یہ ارادہ تھا کہ صرف زیارت ہی نہیں ہوگی، خطاب ہوگا، مزار کی زیارت ہو، سینکڑوں کا اجتماع ہو، منبر لگے اور منبر پر خطاب ہو، یہ اجزاء مل جائیں تو اس کو عرس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے وصال سے قبل آداب سکھا دیے کہ جب شہید ہوں، ولی ہوں، صالحین ہوں تو اس کے بعد جا کے ان کے مزار کی زیارت کرنا، اجتماعی خطاب کرنا، ذکر و تذکیر اور اللہ اللہ کرنا، نصیحت کرنا، واعظ کرنا، یہ سب سنت رسول ہے۔ اب خطاب کیا کیا؟ خطاب میں آقا علیہ السلام نے اپنے فضائل و مناقب بیان کیے۔ آپ اس پوری حدیث کو پڑھ لیں، احکام شریعت میں سے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا،
احکام شریعت میں سے اس خطاب میں جو شہداء احد کے مزار پر کیا گیا، مزارات پر، احکام پر خطاب نہیں تھا، فضائل اور مناقب کے موضوع پر تھا، شان مصطفیٰ پر تھا۔ حضور کے خطاب کا موضوع کیا تھا؟ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا انی فرۃ لکم، لوگوں میں تم سے پہلے جا رہا ہوں تاکہ آگے تمہاری بخشش کا انتظام کروں، تمہارا استقبال کروں گا اور جوڑ رکھوں گا، تمہاری بخشش کا سامان کرنے جا رہا ہوں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انی فرۃ لکم، وفی روایت قال حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میں تم میں تھا تب بھی تمہیں فیض دیتا رہا، اب آگے جا رہا ہوں، وفات بھی تمہارے لیے باعث فیض ہوگی، تمہیں بخشوانے کا سامان کرنے جا رہا ہوں۔ شان مصطفیٰ بیان کی۔ وانا شہید علیکم، حدیث کے ایک ایک جملے کو، ایک ایک لفظ کو دوسرے کے ساتھ ربط بین الالفاظ کے تحت حدیث کو پڑھیں۔ پہلا جزیہ فرمایا انی فرۃ لکم، اشارہ وفات کا دیا، اور آخرت میں صحابہ کرام اور امت کی شفاعت کا دیا کہ جا رہا ہوں تمہاری شفاعت کا بندوبست کرنے، وفات ہو گئی۔ اب اس کے بعد فرمایا وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ، اور یہ نہ سمجھنا کہ میں رخصت ہو گیا، نہیں، پھر بھی تمہیں دیکھتا رہوں گا، تمہارے اوپر گواہ رہوں گا، نگہبان رہوں گا۔ اب فرۃ لکم اور شہید علیکم کے درمیان ایک معنوی ربط ہے۔ فرۃ لکم وصال کی خبر دیتا ہے کہ جا رہا ہوں آگے، اور شہید علیکم اشارہ دیتا ہے کہ کہیں یہ نہ سمجھنا کہ اب میں نہیں رہا، نہیں، میں تم پر نگہبان رہوں گا، تمہارے اعمال مجھ پر پیش ہوتے رہیں گے، تمہارے درود و سلام پیش ہوتے رہیں گے، میں تمہارے اعمال نیک و بد سے خوش اور غمزدہ ہوتا رہوں گا، اور ہر لمحہ تم سے باخبر رہوں گا۔ یہ شان مصطفیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآنَ، پھر تیسرے جملے میں خوشخبری دی کہ ایک حوض تیار ہو رہا ہے، حوض کوثر، اور میں ابھی اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اب یہ حوض کوثر قیامت کے دن ہوگا، ہے جنت کی نہر جنت میں، مگر اس کا ظہور کیا قیامت کے دن ہوگا، اور وہ حقائق غیبیہ میں سے ہے، وہ حقائق غیبیہ میں سے ہے۔ کھڑے ہیں مدینہ کی سرزمین پر، احد کے پہاڑ کے پاس، اور فرما رہے ہیں ابھی اسی لمحے میں اس حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں جو جنت میں ہے یا جو قیامت کے دن ظاہر ہونے والا ہے۔ گویا وہاں کھڑے ہو کر جنت بھی دیکھ رہے ہیں، اور جس دن قیامت بپا ہوگی اس دن کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں۔ وَإِنِّي أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، اور زمین کے سب خزانوں کی ساری چابیاں مجھے عطا کر دی گئی۔ مفاتیح جمع منتہی الجموع ہے، مفاعیل کے وزن پر، اور مفاتیح و خزائن یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ جب مضاف بھی جمع ہو اور مضاف الیہ بھی جمع ہو، اور مضاف پھر جمع منتہی الجموع ہو، تو اضافت جمع کی جمع پر ہو تو استغراق کلی کا فائدہ دیتا ہے، کلیت پہ دلالت کرتا ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ اوتی تو مفاتیح خزائن الارض، جتنی قسموں کے خزانے ہیں، جتنی قسموں کے خزانے ہیں، اور ان کی جتنی چابیاں ہیں رب نے مجھے عطا۔ تو خزانوں کے مالک بھی حضور اور چابیوں کے مالک بھی حضور۔ وہاں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا عندہ مفاتیح الغیب، چابیاں میرے پاس ہیں غیب کی، اور چابی اس لیے ہوتی ہے کہ جس کو کھول کے دینا ہو دیا جائے۔ غیروں کے لیے تالا ہوتا ہے، اپنوں کے لیے چابیاں ہوتی ہیں۔ تو آقا نے بھی امت کو اشارہ فرمایا کہ زمین کے کل خزانوں کی چابیاں مجھے دے دی ہیں، انما انا قاسم، تم میرے قدموں سے جڑ جاؤ، جس کو طلب ہوگی، صدق کا تعلق ہوگا، اس کو خزانوں سے بھر دوں گا۔ او مفاتیح الارض، یا زمین کی چابیاں دے دی گئیں، اور اس میں مستقبل میں فتوحات اسلام کا بھی اشارہ ہے، اور اس میں یہ جو تیل نکلے آقا علیہ السلام نے عرب کی سرزمین کے تیل کا اشارہ بھی ہے۔ اگر آپ کہیں کہ ایسی بات کا دی، امام ابن حجر اسقلانی کو اٹھا کے دیکھیے، وہ بھی لکھتے ہیں تیل کا اشارہ ہے۔ کل خزانے، معدنیات
جو کچھ زمین سے نکلا آقا علیہ السلام نے 1400 سال قبل بیان فرما دیا. معدنیات جو کچھ نکلی فرمایا مجھے دے دی گئی ہیں، اور اب اس کے بعد جس وقت میں جو ظاہر ہوگا اور جو کھائے گا اس میں سے وہ میرے قدموں کا صدقہ کھائے گا. مانے یا نہ مانے الگ بات ہے، مگر کھائے گا ہر کوئی مصطفیٰ کے قدموں کا صدقہ. اور خطاب کا آخری حصہ یہ آقا علیہ السلام کا خطاب سنا رہا ہوں، اور آخری فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، اور فرمایا خدا کی قسم کھائی، خدا کی قسم خطاب کیا، مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے. حضور کی امت کو مشرک قرار دینے والے غور کریں، حضور کی امت پر شرک کا اتہام تہمت لگانے والے غور کریں. میرے آقا نے قسم کھائی کہ مجھے اس بات کا خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے. وَلَٰكِنْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا، بلکہ اس بات کا خوف ہے کہ تم دنیا طلبی اور دنیا کی غراض میں پھنس جاؤ گے، اور آگے فرمایا ہلاکت میں چلے جاؤ گے دنیا کی وجہ سے. یہاں ایک جزئیہ سمجھنے والا ہے. بعض احباب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اشارہ کہ مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، اس کا اشارہ صرف صحابہ کرام کی طرف ہے. وہ مستثنی اور مبرہ تھے، اور ہمیں مبرہ نہیں کیا کہ امت شرک میں مبتلا ہوگی. ایک لمحے کے لیے اس سوال کو میں قبول کرتا ہوں. اب اس کا جواب سنیں. جملہ ایک ہے، فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی ولکن اخاف علیکم ان تنافسوا فیہا. لیکن آیا ہے، لہذا دونوں جز ایک ہی جملے میں ہوں گے. مجھے اس بات کا کوئی خوف نہیں ہے کہ میرے بعد تم شرک کرو گے، بلکہ یہ خوف ہے کہ دنیا پرستی کرو گے. جملہ یہ پورا ایک ہے، بات کو سمجھیں. اب اسے صرف صحابہ کے دور تک محدود کرنے والے غور کریں. اگر صحابہ کے ساتھ خاص کرنا ہے تو عدم شرک کا خوف نہ ہونا صرف یہ جزیہ خاص نہیں ہوگا صحابہ سے، دنیا پرستی کا الزام بھی ان کے ساتھ خاص ہوگا. کیونکہ آقا نے دو باتیں کہیں، یہ خوف نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ یہ ہے کہ دنیا پرستی کرو گے. دو امکان ہو سکتے ہیں، یا یہ جمیع امت کے لیے فرمایا ہو یا صرف صحابہ کرام کے لیے. اگر جمیع امت کے لیے ہے تو تب بھی دونوں جز ہیں، کامل جملہ. اگر صرف صحابہ کے لیے ہے تو تب بھی دونوں جز کامل جملہ، چونکہ ولیکن کے بغیر جملہ مکمل نہیں ہوتا، کامل جملہ ہے. آؤ اگر اطلاق کر کے دیکھیں، اگر صحابہ کرام کے لیے خاص کر دیں، ایک لمحہ یہ بات مان لیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اے میرے صحابہ، مجھے یہ تو خوف نہیں کہ تم شرک کرو گے، مگر یہ خوف ہے کہ سب دنیا دار بن جاؤ گے. آقا علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے شرک کو جڑوں سے اتنا کاٹ کر ختم کر دیا ہے کہ میں اب دنیا سے ظاہراً رخصت ہو رہا ہوں، مگر قیامت کے دن تک میری امت من حیث المجموع اب مشرک کبھی نہیں بنے گی. اور خطرہ اگر ہے تو یہ کہ امت دنیا پرستی میں مبتلا ہوگی. ہم دنیا پرستی میں مبتلا ہیں، تو جز اول بھی حق ہوا اور جز ثانی بھی حق ہوا. ہم دنیا پرستی میں تنافسوا فیہا سچا ہے کہ نہیں امت پر؟ تو جب جز ثانی حق ہے تو کہو کہ جز اول بھی حق ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جز لے لیا ایک چھوڑ دیا. تو فرمایا دنیا پرستی کرو گے، امت مبتلا ہوئی اور اسی کی ہلاکت بھگت رہی ہے، مگر بطور مجموعی امت مشرک نہیں ہوگی. آقا نے ضمانت دے دی. سو امت کے سواد اعظم کو مشرک کہنا یا ان کے عقیدہ کو شرک تصور کرنا، یہ سواد اعظم پر اعتراض نہیں، مصطفیٰ کی قسم کو رد کرنا ہے. معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا واللہ انی ما اخاف. مبارک ہو کہ شرک کے اتہام کو آقا علیہ السلام نے آپ سے رد کر دیا، دفع فرما دیا. لہذا احتیاط کرنی چاہیے امت کو مشرک قرار دینے سے.